معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں واجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹاک 1۔ دوستو آج ہم آپ کو زمانہ قدیم کے 7 عظیم تعمیراتی شاہکاروں کے بارے میں بتائیں گے، جنہیں 7 عجائبات عالم بھی کہا جاتا ہے۔ عجائبات کی یہ فہرست 204 سے 305 قبل مسیح کے دوران ترتیب دی گئی، تاہم مذکورہ فہرست زمانے کی دست و برد کی نظر ہو گئی۔ ان 7 عجائبات کا ذکر 140 قبل مسیح کی ایک نظم میں بھی ملتا ہے۔ ان میں اہرام مصر تو ابھی تک موجود ہے، جبکہ باقی زلزلوں اور آتش زدگی جیسی قدرتی آفات کی نظر ہو گئے۔ ان عجائبات کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حرم خوفو۔ دوستوں مثلث طرز تعمیر کا حرم خوفو، جسے غزہ کا عظیم حرم یا اہرام مصر بھی کہا جاتا ہے، یہ اس جادوئی مثلث پر مبنی ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی چیز بوسیدہ نہیں ہوتی۔ یہ حرم غزہ کے 3 بڑے اہرام میں سے سب سے قدیم اور بڑا ہے۔ یہ مصر کے شہر غزہ میں واقع ہے، جس کی نسبت سے اسے غزہ کا عظیم حرم کہتے ہیں۔ ماہرین مصریات کے مطابق یہ حرم 2560 سال قبل مسیح میں فرعون کے مقبرے کے طور پر استعمال ہوا۔ اس کی بلندی 146.5 میٹر یعنی کہ 481 فیٹ ہے۔ 3800 سال تک اس عظیم حرم کا شمار انسانی ہاتھ کی بنائی ہوئی سب سے اونچی تعمیر میں ہوتا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں خوفو بادشاہ کے وزیر خمیونو اس کا معمار تھا۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر تقریباً 2.3 ملین بلاکوں پر مشتمل تھا۔ بابل کے معلق باغات۔ دوستو دنیا کے 7 قدیم عجائبات میں بابل کے معلق باغات دوسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں، اور یہ وہ واحد عجوبہ ہے جس کا اصل مقام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ 6 صدی قبل از مسیح میں بخت نصر کے عہد میں بابل میں کلدانی سلطنت کا احیاء ہوا، تو اس نے اپنی ملکہ شاہ بانو کے لیے یہ عظیم الشان باغات تعمیر کرائے، جس نے اپنے وطن کی سبزہ زار اور حسین وادیاں کھو دی تھیں۔ یہ عراق شہر میں واقع تھے جو شاہی باغ کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ ان باغات کی اونچائی 80 فیٹ تھی۔ یہ حقیقتاً معلق نہ تھے۔ روہڈز کا مجسمہ۔ دوستو روہڈز کا مجسمہ یونانی دیومالا کے ایک سورج دیوتا ہیلیوس کا عظیم مجسمہ تھا، جو روہڈز شہر میں واقع تھا۔ اس کا شمار قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں کیا جاتا ہے۔ مجسمے کی بلندی 98 فیٹ تھی۔ یہ مجسمہ اب موجود نہیں، تاہم اس کی طرز پر ہیلیوس کا عظیم مجسمہ کئی مجسمہ سازوں نے بنایا۔ اس مجسمے کی باعث مغرب اور یونان مجسمہ سازی کے فن کو عروج ملا، جس میں سب سے زیادہ شہرت اٹلی نے نشاط ثانیہ کے دور میں پائی۔ زیوس کا مجسمہ۔ یہ مجسمہ اولمپیا میں واقع ہے، جس کی اونچائی 42 فیٹ ہے۔ یہ مجسمہ زیوس کی بیٹھی ہوئی شکل کا ہے۔ اس کو یونانی سنگ تراش فیڈیاس نے 435 قبل مسیح میں بنوایا۔ اس مجسمہ کی تیاری میں ہاتھی کے دانت، سونے کی تختیاں اور قیمتی پتھر بھی استعمال کیے گئے۔ یہ مجسمہ یونانی دیوتا زیوس کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کو 5ویں صدی قبل مسیح تک قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں ایک تصور کیا جاتا تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں یہ نابود ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اولمپس پہاڑی پر فیڈیاس نے زیوس سے ملاقات کی، جس سے متاثر ہو کر فیڈیاس نے یہ مجسمہ بنوایا۔ اسکندریہ کا روشن مینار۔ ہجری مسندری طرز تعمیر کا یہ لائٹ ہاؤس اسکندریہ مصر میں واقع ہے، جسے فارس آف الیگزینڈریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تعمیر ٹولیمی سلطنت کے دور میں 247 تا 280 میں قائم کی گئی۔ اس کی بلندی 393 سے 450 قدم تھی۔ مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی دنیا کی سب سے بلند تعمیر ہے۔ اس کا شمار قدیم دنیا کے عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ 3 بڑے زلزلوں کی وجہ سے تباہ شدہ یہ مینار کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ مصر کی قدیم پہچان اسکندریہ کا یہ لائٹ ہاؤس ہے۔ موسولس کا مزار۔ دوستو دنیا کا یہ تعمیراتی عجوبہ موسولس کے نام سے موسوم ہے۔
اس کی تعمیر 350 تا 353 قبل مسیح میں قدیم یونانی شہر ہالیکارناسس کے پاس ہوئی۔ اس کی تعمیر اشیمانید سلطنت کے دوران ہوئی جو قدیم یونانی طرز کی ہے۔ یہ مزار تقریباً 45 میٹر اونچا اور چاروں طرف نقوش اور یونانی طرز تعمیر سے بھرا ہے۔ اس کو قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 12 تا 15 صدی عیسوی میں زلزلہ کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا۔ اس مزار کی تعمیر نو کا ایک نمونہ استنبول میں بھی ہے۔ معبد آرتمس۔ دوستو یہ ایک یونانی دیوی آرتمس کے لیے وقف کیا گیا معبد تھا جس کا شمار قدیم دنیا کے 7 عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ آرتمس انتہائی معظم یونانی دیوی تھی۔ اس کی طرز تعمیر میں یونانی رنگ نمایاں ہے۔ یونانی دیومالا میں شکار کی دیوی آرتمس اپنی تیر اندازی کی وجہ سے مشہور تھی، جو زیوس آرلیٹو کی بیٹی اور اپولو کی جڑواں بہن تھی۔ اسے دوشیزگی اور پاکیزگی کی علامت بھی مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے والد زیوس سے درخواست کی کہ اسے لافانی دوشیزگی عطا کرے۔ فن پاروں میں انہیں تیر سے کتے کا شکار کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ان کا مقدس جانور ہرن ہے۔